الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. آج آپ کے سامنے میں نکاح اور شادی کی تاریخ کیا ہے اس کے متعلق عرض کروں گا. نکاح کی تاریخ اور شادی کی تاریخ یہ دو الگ الگ ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کے سامنے شادی کی تاریخ اور نکاح کی تاریخ ان دو باتوں کو بیان کروں گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں، اس درمیان کے جو زمانے ہیں، اس زمانے میں جو طریقہ شادی کا رہا ہے وہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، یا اس کی کہہ لیجیے کہ بہت ہی تحقیق کے ساتھ، بہت ہی جستجو کے ساتھ اگر اس کو تلاش کیا جائے تو اکا دکا واقعہ جو سامنے ملتا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اس میں نکاح کا جو طریقہ ہے، شادی کا جو طریقہ ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے، یعنی جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت سے پہلے جو نکاح کا طریقہ رائج تھا، جو شادی کا طریقہ رائج تھا، وہ یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 4 طریقوں سے شادی کیا کرتے تھے لوگ. پہلا طریقہ کیا تھا کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی جو ہے بالغ ہو جاتی تھی تو شادی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر پہ چھت پر یا کسی جگہ جو ہے اپنے گھر کے وہ ایک جھنڈا گاڑ دیتا تھا. وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو ہے لڑکی بالغ ہو چکی ہے. اب اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ اس گھر کی طرف رخ کرتے تھے. ایک آیا، دو آیا، تین آیا، جتنے
خواہش مند ہوتے تھے سب اس گھر کی طرف رجوع کرتے تھے. جب وہ لڑکی حمل سے ہو جاتی تھی، پریگننٹ ہو جاتی تھی، تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیتی تھی کہ میں پیٹ سے ہوں. اب جتنے لوگ اس گھر کی طرف رخ کیے تھے، یعنی جن جن لوگوں نے اس لڑکی کی طرف قصد کیا تھا، وہ ان سب کو بلایا جاتا تھا. اب وہ سب اکٹھے ہوتے تھے تو لڑکی جو ہے یہ طے کرتی تھی کہ یہ لڑکا کس کا ہے، یعنی اس کا باپ کون ہے. اب اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ اس لڑکے کا اس بچے کا باپ فلاں ہے تو وہ وہی باپ ہو جاتا. اب وہ چاہے اس کا باپ ہو یا نہ ہو، لڑکی یہ طے کرتی تھی کہ اس لڑکے کا اس بچے کا باپ جو ہے یہ فلاں شخص ہے. اب وہ اسی وقت سے اس کی بیوی ہو جاتی تھی. اب اس میں وہ ہوتا تھا کہ مرد جو ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے، حقیقت میں یہ بات ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے اس کو یہ بات کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس کو اس سے دلی محبت نہیں ہوتی. اس کے دل میں جو بچے کی محبت ہونی چاہیے باپ کے تئیں، وہ اگر اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں، تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا. اب اس کو اس سچویشن کو جو ہے ہینڈل کرنے کے لیے کہ یہ کس کا بچہ ہے حقیقت میں، اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. وہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ عربوں میں جو ہے قیافہ شناسی بہت مشہور ہے. یعنی وہ لوگ گھوڑے کے جو چلنے کے نشان ہے زمین پر پڑتے ہیں، اس سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں قبیلے کا شخص یا فلاں قبیلہ یہاں سے گزرا ہے. ایسے ہی ان کے اندر قیافہ شناسی بہت تھی. وہ بچے کے پیر کے انگوٹھے، یعنی کسی بھی آدمی کے پیر کے انگوٹھے کے نشان کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ فلاں قبیلے کا شخص ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بچہ کس کا ہے اس کو سمجھنے کے لیے عرب میں جو قیافہ شناس لوگ تھے ان کو بلایا گیا. اب جب بھی بچہ پیدا ہوتا وہ قیافہ شناس لوگ آتے اور بچے کے پیر، یعنی ہاتھ کے انگوٹھے نہیں، پیر کے انگوٹھے کے نشان کو دیکھ کر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں قبیلے کا بچہ ہے. اب اس گھر کے لوگوں کو بلایا جاتا اور وہ ماں باپ کے سامنے کہا جاتا کہ فلاں قبیلے کے آدمی بھی کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ یہاں رات گزارا ہے. تو کہتے تھے ہاں فلاں قبیلے کا آدمی بھی یہاں آیا تھا. تو وہ طے کرتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے. یہ دوسری شکل تھی. تیسری شکل یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا تو اس کے لیے بالکل طاقت کا استعمال ہوتا تھا. طاقت کا استعمال کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی وہ ہماری بیٹی کا نکاح یا ہماری بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ ہوگا. اس کے لیے لوگ جو ہے پہلوانی کرایا کرتے تھے، کشتی کرایا کرتے تھے. اب اس کشتی میں جو جس کو پچھاڑ دیتا تھا اس کا نکاح جو ہے وہ باپ اپنی بیٹی کا اس آدمی کے ساتھ کر دیتا تھا. یہ 3 سلسلے چل رہے تھے. کوئی باضابطہ باقاعدہ نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یعنی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے تک بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن ایک جو چوتھا طریقہ تھا وہ ذرا مہذب قسم کا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ جس گھر میں بچی جوان ہوتی تھی تو اس گھر کے کچھ لوگ جس بچے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنا چاہ رہے تھے اس کو بلایا جاتا اور بچی اور لڑکے دونوں کو آپس میں ملایا جاتا تھا اور یہ طے کرایا جاتا تھا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو یا نہیں. اگر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے تو پھر اسی مجلس میں کچھ گفٹ یعنی کچھ روپے کچھ رقم رکھ کر جو ہے نکاح کرا دیا جاتا تھا. یہ مہذب لوگوں کا طریقہ تھا اس زمانے میں. اور اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا نے پڑھایا حضرت خدیجہ سے. تو
حضرت خدیجہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا نے اسی طریقے پر کرایا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے کو رائج کر دیا کہ یہی طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے، باقی 3 طریقے جو تھے وہ بیکار ہیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ نکاح میں یہی ہوتا نا، نکاح میں ہوتا یہی ہے کہ 2 گواہ ہوتے ہیں، 2 گواہ کے سامنے رقم طے ہوتی ہے مہر کی، اور خطبہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جو حضرت آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ کیا۔ 2 گواہ بلائے گئے اور مہر کی رقم جو گفٹ کے طور پر تھی، وہ مہر مطلب یہ تھی کہ یعنی مہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی آپ کے صحابہ تھے ان کے لیے جو ہے اگر شادی کرنا ہے تو پہلے کچھ رقم گفٹ کے طور پر رکھی جائے نکاح کے وقت، تو رقم گفٹ کے طور پر نکاح کے وقت رکھی گئی اور وہی رقم حضرت خدیجہ کو دے دی گئی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے مہر کی بات آتی ہے، اور مہر کے بعد 2 گواہ موجود ہوتے ہیں اور 2 گواہوں کی موجودگی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں ایسے رسومات کو ہم نے داخل کر دیا ہے کہ اصل طریقہ جو ہے اسلام کا وہ چھپ گیا ہے، یعنی اصل طریقے پر جو نکاح ہونا چاہیے تھا وہ نکاح ہو نہیں رہا ہے، بلکہ ہم نے اس میں رسومات کو اتنا داخل کر دیا ہے کہ لوگ پوچھتے مولانا اصل طریقہ نکاح کا کیا ہے؟ نکاح کا اصل طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے نکاح کا جو اصل طریقہ تھا اس کو رسومات کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ ابھی میں نکاح پڑھانے گیا تھا، میں نے لاکھ منع کیا کہ جب ولی موجود ہے تو ولی کی موجودگی کے وقت اگر ولی نے لڑکی سے اجازت لے لی ہے، باپ ہے لڑکی سے اجازت لے لی ہے، تو پھر اس لڑکی کے سامنے 2 گواہ کو لے جانا اور لڑکی کی زبان سے سننا کہ تم کو یہ نکاح قبول ہے یا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب ولی نے اجازت لے لی لڑکی سے تو پھر اب خود ہی سوچیے، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے ذرا کہ جو اسلام اتنا پردے کا پابند ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی پردے کے اندر رہے، اور جو اسلام اتنا پردے کا حامی ہے وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی 2 اجنبی آدمی کو آپ لے کر اس لڑکی کے سامنے جائیں؟ بھائی اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ 2 اجنبی آدمی کو لے کر اس لڑکی کے سامنے جائیں؟ ممکن ہے کہ وہ لڑکی زندگی بھر پردہ کرتی رہی ہو، لیکن آپ اس وقت جب نکاح ہو رہا ہے آپ اس کے سامنے 2 اجنبی لوگوں کو لے جا رہے ہیں اور اس کے سامنے اسے اقرار کروا رہے ہیں کہ یہ نکاح ہے فلاں کے ساتھ، تمہارا اولا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ولی موجود ہے اور ولی نے اپنی بچی سے لڑکی سے اجازت لے لی ہے تو وہی سب کچھ ہے۔ اس نے آ کر نکاح کی مجلس میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بچی سے اجازت لے لی ہے، اس کو منظور ہے، آپ نکاح پڑھائیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 گواہوں کو تو یہاں رکھتے ہی ہیں مجلس عقد میں، نکاح کی مجلس میں، لیکن انہی 2 گواہوں کو لڑکی کے ساتھ بھی، لڑکی کے سامنے بھی لے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے دوستو۔ 2 گواہوں کا مجلس عقد میں ہونا ضروری ہے، اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے 2 نکاح میں 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن 2 گواہ کہاں ہوں گے؟ اس دولہے کے سامنے جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ ایجاب و قبول کہاں ہوتا ہے؟ لڑکی کے سامنے۔ ایجاب و قبول وہاں ہوتا ہے جہاں دولہا موجود ہوتا ہے، اور جہاں دولہا موجود ہے وہیں خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو جب قاضی صاحب یا نکاح پڑھانے والا جو بھی ہے وہ جب دولہے سے ایجاب و قبول کرواتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ کیا تم نے فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ ایجاب و قبول ہے۔
اب ایجاب و قبول کو ان دو گواہوں کا سننا ضروری ہے. ویسے تو جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہوں گے، اس ایجاب و قبول کو سننے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے گواہ ہیں. لیکن آپ جو نکاح نامے میں دو گواہوں کا نام لکھتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر دو گواہوں کا نام نہیں لکھیں گے تو نکاح نہیں ہوگا. نہیں، یہ دو جو گواہوں کا آپ نے نام لکھا ہے، یہ تو قانونی تقاضے کے تحت ہے کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ کا پیش آیا تو حاضرین مجلس میں ہم کس کو تلاش کریں گے. لہذا ان دو لوگوں کو جو ہے، دو لوگوں کو نامزد کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دو لوگ گواہ ہیں. اگر ان دو لوگوں کا نام موجود نہ ہو، اس میں جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، اگر ان سب نے ایجاب و قبول کو سن لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. آپ دو گواہ لکھ رہے ہیں، وہ دو گواہ لکھیے. کیوں؟ کیونکہ قانونی تقاضا ہو. لیکن یہ سمجھنا کہ ان دو گواہوں کا نام لکھنا ضروری ہے، اگر نہیں لکھیں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. اس لیے خوب کتنا بھی سمجھاؤ. ابھی میں نے کہا وکیل صاحب آپ مت جائیے، جب ولی موجود ہے تو آپ کو وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ولی جانے دیجیے. بھائی تم کو کرنا وہی ہے، تم وہاں سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ بھائی تم کو جب وہی کرنا ہے جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہارا رسم کہہ رہا ہے، جو تمہاری مرضی ہے اسی کے مطابق تم کو عمل کرنا ہے، تو پھر مولانا سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے دوستو، نکاح میں غلط رسومات کو داخل کرنے سے بچیے. صحیح نکاح اور شریعت کے اور سنت کے مطابق نکاح کیا ہو، کسی عالم سے پوچھ کر کیجیے. اگر کوئی عالم کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو مانیے، یہ نہیں کہ اپنے رسومات کو اس میں داخل کریں گے ہم. اور آج کل رسومات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ شادی کو جو ہے حال میں کیا جاتا ہے. آپ حال میں کیجئے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن حال میں جب نکاح پڑھانے کا وقت ہوتا ہے تو بعض جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ موجود ہیں اسٹیج پر. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اور نہ سنت کا طریقہ ہے. اس اسٹیج پر جہاں آدمیوں کی نگاہیں بار بار پڑ رہی ہیں، اسی اسٹیج پر ایک کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا اور بازو میں لڑکی بیٹھی ہوئی اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس لیے اس طریقوں کے اختیار کرنے سے بالکل بچیں. آپ مسجد میں نکاح کرانا نہیں چاہتے، شادی حال میں کرائیے. لیکن اگر آپ مسجد میں نکاح کرائیں گے تو یقین مانیے کہ آپ بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے، بہت ساری رسم و رواج سے آپ بچ جائیں گے. اس لیے احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی شادی کو انشاءاللہ سنت کے مطابق بنائیں گے، اور نکاح بھی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگا. آج کل شادیوں میں بارات کے نام پر جو ہے لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ برداشت نہیں کر پاتا. بتائیے، ایک باپ ہے جس نے 25 سال تک 20 سال تک اس لڑکی کی پرورش کی ہے، وہ سمجھ لیجئے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ، اور اسی باپ پر آپ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس لڑکی کو تو 15-20 سال تک پالتا رہا وہ، اور جب اس کے رخصتی کا موقع آیا، باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کر رہا ہے، تو اس باپ پر اتنا بوجھ آپ نے ڈال دیا کھانے پکانے کا اور جہیز کا کہ وہ باپ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک صاحب بہت اچھے عمدہ لباس میں چندہ مانگ رہے تھے. کیوں؟ میری 4 لڑکیوں کی شادی ہے اور جہیز کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے. میں نے کہا تم تو کوئی مطلب ایسے فقیر نہیں لگتے ہو مانگنے والے. کہا مولانا میں مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، مجھے حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز میں چندہ اکٹھا کروں، مانگ کر، بھیک مانگ کر. آپ میرے لباس کو دیکھ رہے ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے کہ میں کوئی ماڈرن فقیر نہیں ہوں، میں کوئی بھیک مانگا نہیں ہوں، یعنی میں ہمیشہ بھیک نہیں مانگتا ہوں. میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور کہیں اور کر دیتے جہاں جہیز نہ لیتے ہوں. کہا آپ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے، میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. میں نے بہت ساری جگہوں پر پیغام بھیجا اپنی بیٹی کا، اور بہت سارے لوگ بھی میری بچی کو دیکھنے کے لیے آئے.
لیکن جب وہ ہماری بچی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ میں نے 10 سال انتظار کیا، 10 سال کہ کوئی بھی آ کر میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے اور بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی جہیز کے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، لیکن 10 سال کے انتظار کے بعد میں مجبور ہوں، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ بتائیے کیا ہو گیا ہے؟ ایک صاحب فون پر کہنے لگے مولانا میرے فلاں رشتہ دار میں جو ہے غریب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، کیا میں اپنی سود کی رقم اس لڑکی کو دے سکتا ہوں؟ بتائیے مسلمانوں کی حالت ہو گئی۔ حرص و حوث کا کیا عالم ہے کہ باراتی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کم سے کم وہ سوچے کہ یہ رقم جو استعمال ہوئی ہے کسی سود کے پیسے کی تو نہیں ہے۔ بھائی آپ جو کھانا کھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے سود کا پیسہ دیا ہو، کیسی رقم اس میں استعمال ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی آنکھوں پر حرص و حوث کی پٹی جو بندھی ہوئی ہے کب اٹھے گی، کب اترے گی؟ اس لیے دوستو نکاح کو اللہ کے رسول نے بہت آسان کر دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے رسوم و رواج کو اس کے اندر داخل کر کے بہت مشکل بنا دیا اس کو۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نکاح مشکل ہو جائے گا، جب ہم نکاح کو مشکل بنا دیں گے تو زنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے نکاح کو بہت ہی جو آسان تھا بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اس کی شادی نہیں کرتے ہیں جب تک ہماری لڑکی جو ہے گریجویٹ نہ ہو جائے، ہماری لڑکی اتنی پڑھی لکھی نہ ہو جائے، مناسب رشتے کی تلاش میں جو ہے ہم اپنی بیٹیوں کی عمروں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جب مناسب رشتہ کوئی مل جائے، زیادہ ہائی فائی کی تلاش میں کہ اس سے اونچا ہونا چاہیے، اونچے کی چکر میں اور اپنی سوسائٹی میں ناک بلند کرنے کی چکر میں ہم اپنی بیٹیوں کی عمروں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو جہاں بھی مناسب رشتہ آپ کو لگے، تھوڑا کم ہی صحیح کمانے میں، لیکن آپ اپنی لڑکیوں کا مناسب وقت پر جو ہے شادی کر دیں۔ اور ہمارے یو پی میں تپا اجیار، ہمارے جہاں میں رہتا ہوں اس ایریے کو، اس علاقے کو تپا اجیار کہتے ہیں۔ وہاں تو شادی میں اور بلکہ شادی سے پہلے اتنی رسم و رواج ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ شادی میں جو خرچہ ہونا وہ تو ہوگا ہی، شادی سے پہلے منگنی میں بھی لاکھوں روپے کا خرچ باپ برداشت کرتا ہے۔ لاکھوں روپے منگنی میں، یعنی صرف ابھی رشتہ طے کرنا ہے، اس رشتہ طے کرنے میں بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کہاں جائے گا یہ مسلمان؟ اللہ کے رسول نے اس کو ایک تعلیم دی تھی۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ یاد رکھیے نکاح کے وقت جو بھی آیتیں خطبہ میں پڑھی جاتی ہیں، ابھی میں نے جو آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہ نکاح میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں میں بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت دولہے سے کہہ رہے ہیں، یا جو مخاطب ہے وہاں جو بھی حاضرین ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ سے کیا ڈرے؟ یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خوشی کا موقع ہے، انجوائے کرو، لیکن یہاں اللہ سے کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اللہ سے اس وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تک خوف خدا دل کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک جو ذمہ دار ہے یا جو دولہا ہے یا جو بھی اس لڑکی کو اپنے انڈر میں لینا چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے صحیح حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی جو لڑکی سرنڈر ہونے جا رہی ہے اور جو لڑکا اس کو اپنے انڈر میں لے رہا ہے، اور جو لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے
ماتحت آنا چاہتی ہوں، اور وہ لڑکا جو ہے اپنے ماتحتی میں لینے کے لیے اس کو تیار ہے، تو ساری کی ساری طاقت تو لڑکے کے پاس ہے نا، قانوناً بھی اور جسماً بھی اس کے پاس طاقت ہے، قانون بھی اس کو طاقت دے رہا ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ طاقتور ہے۔ تو جہاں طاقت اور کم امکان زیادہ ہوتا ہے، یعنی جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں ظلم کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی اس کے پاس ظلم کا امکان زیادہ ہوگا۔ اس لیے نکاح میں دولہے کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر۔ جب تو اللہ سے ڈرے گا تو بیوی کے حقوق کو اچھے طریقے سے تو ادا کرے گا۔ جب تک خوف خدا دل کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک بیوی کے حقوق کو تو صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں فرما دیا کہ نکاح کے خطبے میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا نکاح کے موقع پر بھی۔ اس لیے کوئی بھی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ کبھی بھی ہم کو کامیابی کی منزل تک نہیں لے جا سکتا ہے۔ ہم کتنے بھی حربے استعمال کر لیں لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، تو یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، وہ لوگ تو کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے، لیکن مسلمان اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں ہے۔ اگر اللہ کو اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑے گا تو نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے چاہے نکاح کا موقع ہو چاہے کوئی اور موقع ہو، ہم اس میں اپنے رسول کے طریقے کو دیکھیں۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بیچارے غریب گھرانوں کی لڑکیاں جو ہیں ان کی عمر ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا نکاح تک نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک صاحب کا نکاح ہونے لگا، شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ مطلب اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہو تو اپنی ہونے والی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہا وہ لڑکا جو ہے پڑھا لکھا تھا بہت، وہ گیا دیکھنے کے لیے لڑکی کو اور کہا کہ میں اس سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کی ماں باپ نے اجازت دے دیا، جاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ گیا وہ بہت سارے سوال کیا اس نے، لڑکی سے اتنے سارے سوال کر دیے کہ لڑکی کنفیوز ہو گئی۔ مطلب اپنی ایک تو چونکہ پڑھا لکھا تھا وہ اپنی پڑھائی کا دھوس بھی جما رہا تھا، اور اس کے بعد آخر میں کہتے نا بھکاری بیگا، آخر میں کہنے لگا لڑکی سے دیکھ اگر تیرا نکاح میرے ساتھ ہو گیا، اگر تو میرے نکاح میں آ گئی تو یہ بتا کہ تیرا باپ مجھے کار دے گا کہ نہیں دے گا۔ کیا کہا؟ اگر تو میرے نکاح میں آ گئی یا تیرا میرے ساتھ نکاح ہو گیا تو تیرا باپ جو ہے مجھے کار دے گا کہ نہیں، یعنی میں تو اتنا ہائی فائی ہوں اور میں نے پڑھائی پر اتنا خرچ کیا ہے، اگر تو میرے نکاح میں آ گئی تو تیرا باپ مجھے کار دے گا یا نہیں۔ یہ بالکل نئی کمپنی سے نکلی ہوئی کار ہونا چاہیے۔ لڑکی بھی بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا کیوں نہیں کار مانگتے ہو؟ ارے میرا باپ کار نہیں، میرا باپ تجھ کو ایروپلین دے گا۔ پہلے اپنے باپ سے پوچھ کیا کہ تیرے پاس ایئرپورٹ بنانے کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میرا باپ کار نہیں، تجھ کو ایروپلین دے گا۔ پہلے اپنے باپ سے پوچھ کیا کہ تیرے باپ کے پاس ایئرپورٹ بنانے کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے، تو کار مانگ رہا ہے۔ اس لیے دوستو کوئی بھی غلط مطالبہ ہم لڑکی والوں سے نہ کریں۔ لڑکی والے جو بھی خوشی سے دے دیں وہ قبول کر لیجیے، لیکن کوئی بھی غلط مطالبہ یعنی باپ پر بوجھ بتائیے۔ آپ خود ہی سوچئے، آپ کی بچی نہیں ہے، ہم تو خرچہ کرتے ہیں، اگر بیٹے میں خرچ کر دیا، لڑکی میں خرچ کر دیا تو بیٹے پر نگاہ رہتی ہے کہ جتنا خرچہ میں نے بیٹی کے اوپر کیا ہے میں اپنی بیٹے کے نکاح میں سب وصول کر لوں گا۔ یہ کیا ہے؟
آپ خود ہی سوچئے کہ آپ بیٹی کے باپ ہیں. اگر آپ یہ تصور کریں گے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں تو کبھی بھی کسی لڑکی کے باپ کو آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کبھی بھی غلط مطالبہ اس کے سامنے نہیں رکھیں گے. ہمارے ہاں یو پی میں تو بس شادی ہونے سے پہلے لسٹ بنا کر دے دیتے, فریج چاہیے, واشنگ مشین چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے, پوری ایک لسٹ بنا کر لڑکی والے کے باپ کو پکڑا دیتے. اب بیچارہ لڑکی کا باپ جو ہے پریشان, کیا کرے, وہ کہاں سے لا کر دے گا اتنا مطالبہ, کیسے پورے کرے گا اس کی. اس لیے کوئی بھی غلط مطالبہ, آپ کا بچہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے, لیکن آپ یہ سوچئے کہ میں بھی ایک لڑکی کا باپ ہوں, اگر میں ایسے غلط مطالبات کروں گا کسی سے تو کوئی بھی میرے ساتھ غلط مطالبہ کر سکتا ہے. اس لیے شادی بیاہ کے بیجا رسموں کو ختم کیجیے, سنت کے مطابق شادی کیجیے اور شریعت کے مطابق شادی کیجیے. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کسی عالم سے, کسی مفتی سے پوچھئے کہ سنت طریقہ شادی کا کیا ہے, صحیح طریقہ, اسلامی طریقہ نکاح کا کیا ہے. میں اس طریقے سے انشاءاللہ اپنے بیٹے کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کیا بتاؤں آپ کو, میرا نکاح خود بھی سنت کے مطابق نہیں ہوا ہے, میرا خود کا نکاح بھی سنت کے مطابق نہیں ہوا ہے. کیوں؟ گھر والوں کی بیجا رسمیں, کتنا بھی مخالفت کرو لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں تم کو یہی کرنا ہے. اس لیے دوستوں سنت کے مطابق شادی کیجیے اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے کہ وہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی شادی کو انجام دیں. اور ایک اعلان یہ ہے